أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں فحاشی کے بارے میں کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی تھیں اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے ایک ہے، شیطان کے حربوں میں سے بہت بڑا حربہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اگر خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو فقیر ہو جاؤ گے، ایک بڑا حربہ شیطان کا۔ اور دوسرا ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح ہم لوگ غیرت میں آ جاتے ہیں، غیرت اگر صحیح بات پر ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اگر شریعت اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غیرت والے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت تب آتی ہے جب بے حیائی ہوتی ہے، جب کوئی مرد اور عورت ناجائز طریقے سے، اللہ نے جائز طریقے رکھے ہیں، اس جائز طریقے کو اپنانے کی بجائے، نکاح کے ایک مقدس طریقے کو اپنانے کی بجائے جب کوئی ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ غیرت میں آتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام صرف جرائم اور ان کی بڑی بڑی سزائیں بیان نہیں کرتا۔ اسلام کا مقصود لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ ان جرائم کا سد باب ہو جائے۔ تو ان جرائم کے سد باب کے لیے اسلام ان جرائم کی سزائیں بھی مقرر کرتا ہے، لیکن صرف سزائیں مقرر کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ایسے احکامات بھی جاری کرتا ہے، ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرنے کے احکامات دیتا ہے، سکھاتا ہے ہمیں کہ کیسے وہ بہترین معاشرہ تخلیق ہو سکتا ہے جس میں یہ جرائم تک لوگ پہنچیں ہی نہ۔ تو اسلام سد باب بھی کرتا ہے، سد ذرائع بھی کرتا ہے، ایسے ذریعوں کو روکتا ہے کہ جو ذریعے ہمیں بڑے جرائم تک لے جائیں۔ اور فحاشی تو بہت بڑا جرم ہے، تو اسلام نے صرف فحاشی کو حرام قرار نہیں دیا، صرف بے حیائی سے بچنے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے تو فحاشی کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اور صرف فحاشی کے قریب جانے سے منع نہیں کیا بے حیائی کے،
بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو ظاہر علانیہ بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نہ تو علی الاعلان بے حیائی کی جائے، شیطان کی پیروی کی جائے، نہ خلوت میں اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کا کام کیا جائے، یا پھر بڑی بے حیائی سے مراد باقاعدہ اس عمل بد کا مکمل طور پر ارتکاب کر لینا ہے، زنا کی صورت میں، لواطت کی صورت میں، اور جو بدترین صورتیں ہیں والعیاذ باللہ۔ اور باطنی بے حیائی سے مراد وہ اسباب ہیں، وہ بعض چھوٹی چیزیں ہیں جو اس بڑی بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اسلام صرف بے حیائی کو، زنا کو، لواطت کو اور ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتا، ان مقدمات کو بھی حرام قرار دیتا ہے جو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے ان چیزوں کو صرف قانون سے اور سزاؤں سے کنٹرول نہیں کیا۔ اسلام کا ایک عام طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے تربیت کرتا ہے، وہ مخلوق کا رابطہ خالق سے جوڑتا ہے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، تقوی کے ذریعے۔ قرآن میں جتنی دفعہ تقوی کا حکم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں، وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو یا وہ نکاح کا خطبہ ہو، یا آپ نے کوئی بھی ضروری بات کرنی ہوتی صحابہ کرام سے، آپ پہلے خطبہ، جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں، ہر خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود کے بعد اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وہ 3 آیتیں جو میں نے اپنے خطبہ کے شروع میں بھی پڑھی ہیں جو تقوی سے متعلق ہیں، وہ 3 آیات پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور آپ نے ایسی تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام کا اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو گیا کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اگر کسی سے بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی کوتاہی، کوئی گناہ ہو جاتا چھوٹا بڑا، تو ایسی تربیت تھی تقوی کی کہ ان کو چین نہیں آتا تھا کہ کسی طرح اب یہ مصیبت اور یہ گندگی اور یہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے کسی طرح الگ ہو جائے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایک دن نہ گزرے اس سے پہلے یہ گناہ اور یہ اللہ کی نافرمانی کسی طرح مجھ سے معاف ہو جائے۔ وہ صرف قانون سے نہیں ڈرتے تھے کہ اگر قانون کے شکنجے میں آئیں، اگر کوئی گواہی دے، اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو سزا ملے، بلکہ وہ قانون سے پہلے اللہ کے ڈر سے، یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام صرف سزاؤں کا حکم نہیں دیتا، وہ اس تربیت کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کے دور میں جن لوگوں کو زنا کی سزا دی گئی ہے تو ان لوگوں پر گواہوں نے گواہی نہیں دی، ان لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے، ان سے وہ خلوت کے اندر گناہ ہوا، علیحدگی کے اندر وہ گناہ ہوا، وہ معصوم نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اب ان کو ایک پل چین نہیں ہے، ایک پل قرار نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو پردہ ڈالیں، کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ استغفار، نہیں، ان کو چین نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ سزا مل سکتی ہے، کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے، موت کی سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ موت ان کے لیے گوارا تھی، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کی معافی کیسے ملے، یہ تربیت اسلام ہماری کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت مالک بن معیز اسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ مجھ سے بے حیائی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوری طرح تسلی کی کہ مکمل یہ فعل بد
وہ اس کا ارتکاب ہوا ہے کہ کچھ مقدمات ہیں، لیکن پتہ لگا کہ پورے طریقے سے یہ فعل ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے رجم کی سزا کا حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ وہ عورت جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کیجیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان صحابی کو تو شاید پتہ نہ ہو کہ اتنی کڑی سزا ہے، وہ تو بعد میں ان کو پتہ لگا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس عورت کو تو پتہ تھا کہ اس کو رجم کی سزا ہوئی ہے، اور رجم کی سزا سب سے کڑی سزا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سزائیں نہیں دینا چاہتا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزائیں دے۔ اسلام اصل میں جرائم کا سد باب چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے قانون کے سہارے کے ساتھ ساتھ پہلے تربیت، اللہ کا تقوی، اس کی تربیت کرتا ہے، اور پھر وہ مقدمات، وہ اسباب جو ان بڑے جرائم کی طرف لے جاتے ہیں، ان اسباب کو اسلام پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ تربیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو کوئی جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے مرضی کڑے قوانین بنا لیں، جتنے مرضی کیمرے لگا لیں، جتنے مرضی آپ فائن کر لیجئے، جتنے مرضی آپ سخت سے سخت سزائیں مقرر کر دیں۔ چلیں ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں قانون کی اتنی علمداری نہیں ہے، جن ملکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم وہاں قانون کی بڑی علمبرداری ہے، بڑے کیمرے ہیں، بڑے فائن ہیں، کوئی بندہ بچ نہیں پاتا، لیکن کبھی آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جرائم انہی ملکوں میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قتل انہی ملکوں میں ہوتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں۔ حالانکہ ہم دعوے کرتے نہیں تھکتے کہ جی وہاں بڑی قانون کی علمبرداری ہے، صرف قانون سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ہر شخص کے لیے ایک پولیس والا، ایک فوجی کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے کیمرے کہاں سے لائے جائیں کہ ہر شخص کے اوپر ایک کیمرہ مقرر کیا جائے؟ وہ ہزار لوگوں پر کوئی ایک بندہ یا ایک کیمرہ آتا ہے تو کئی لوگ بچ جاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ان کو تربیت سے اور تقویٰ سے کنٹرول کیا جائے گا۔ جو تربیت اور تقویٰ سے کنٹرول نہیں ہوتے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اسلام نے وہ اسباب بھی جو مقدمات لے جاتے ہیں فحاشی کی طرف، ان سے بھی روکا ہے۔ میں ان مقدمات کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے سورۃ النور ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ النور ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا کا حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان کیسے حیادار بنتا ہے، مرد ہو یا عورت، کس طرح وہ فحاشی اور بے حیائی جو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ان سے کیسے دور ہو سکتا ہے۔ سورہ نور کا بڑا موضوع یہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور اور یہ جو ہدایت ہے ایمان کی اور حیا کی اور اللہ رسول کی اتباع کی، یہ اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ اللہ جس کو نور پر چلا نہ دیں، جس کے لیے اللہ نور نہ کر دیں، وہ کبھی نور کے راستے پر چل نہیں سکتا، وہ ہمیشہ گناہوں کے، بے حیائی کے اندھیروں میں پڑا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے رابطہ استوار کرنے کی ضرورت ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، دعاؤں کی صورت میں ہو۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی ابتدا اللہ نے عام صورتوں سے الگ انداز میں کی ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے احکامات تم پر ہم نے مقرر کیے ہیں۔ لعلکم تذکرون وانزلنا فیہا آیات بینات، ہم نے اس میں واضح واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا باقی صورتیں اللہ نے نازل نہیں کی؟ باقی صورتیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں۔ اس صورت کو بطور خاص فرمایا اہمیت بیان کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بے حیائی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسباب، وہ مقدمات جو ہمیں بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے لیے، اس کے سد باب کے کیا طریقے، کیا احکامات اللہ رب العالمین ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں 6 ایسی احکامات دیے ہیں جس سے بے حیائی کا اور زنا اور ان چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔
سب سے پہلا حکم جو سورہ نور میں اس حوالے سے دیا گیا ہے وہ سزا مقرر کی گئی ہے کہ اس کی سزا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت تو انہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں، اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں تمہارے دلوں میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ آ جائے. اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں، اللہ کی سزاؤں کو قائم کرنے میں اگر کسی انسان کے دل میں نرمی آ جائے، وہ نرمی نہیں ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں اگر نرمی آ جائے تو یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم ہے والعیاذ باللہ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، یہ اللہ پر الزام بنتا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دی جائے سب لوگوں کے سامنے دی جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. سزا سے مقصود اصل سزا نہیں ہے، سزا سے مقصود اصل میں ایک ڈر پیدا کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے کہ یہ کام ہونا نہیں چاہیے. اور یہ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ یہ چوری چھپے سزا دینے سے خوف پیدا نہیں ہوگا، یہ رات کے اندھیرے میں صبح سویرے سزا دینے سے اور الگ چھپ چھپا کر سزا دینے سے اس کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، سب کے سامنے یہ معاملہ ہو تو اس کی روک تھام ہوگی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کا حکم دیا ہے، لیکن یہ غیر شادی شدہ زانی مرد عورت کے لیے ہے. اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم کا حکم موجود ہے. دیگر بعض تفصیلات ہیں، میرا وہ اصل موضوع نہیں ہے. تو ایک تو اسلام نے سزا مقرر کی ہے، قانونی حربہ، وہ بھی ایک بہت بڑا حل ہوتا ہے، لیکن صرف وہ حل نہیں ہے، اور حل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور بھی احکامات دیے ہیں، ان کی طرف ابھی اشارہ کرتا ہوں. جب ایک جرم بڑا ہے، وہ زنا کا ہو، قتل کا ہو یا جو بھی ہو، اس کی سزا کڑی رکھی ہے اسلام نے. تو اسلام نے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ کسی پر غلط طریقے سے الزام نہ لگے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگے. یہ نہیں کہ کسی سے دشمنی ہو، کسی سے مخالفت ہو تو مخالفت نکالنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا جائے، جھوٹے گواہ بھگتا دیے جائیں والعیاذ باللہ. اگر قرآن کریم میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے، یہ زنا کی ایک صورت کی ہے، تو جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا. دوسرا جو اسلام نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ آپ ایسے اسباب اختیار کریں کہ بے حیائی کی طرف، گناہ کی طرف ذہن ہی نہ جائے. اصل میں ہمارا ذہن ایسا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیزیں دیکھتا ہے، کئی دفعہ ایسی چیزیں سوچتا ہے تو اس کے دل میں پھر غلط خیالات آتے ہیں، پھر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے. اگر انسان کا ذہن مضبوط ہو اور انسان کے دل میں ایسے خیال نہ آئے اور انسان عزم کا پکا ہو، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن ہمارا دل جب بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، جب اللہ سے دور ہوتا ہے، جب دین سے دور ہوتا ہے، تو شیطان کو وار کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو دیندار ہیں، بہت نیک ہیں، وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے، میں صرف کم زیادہ کی بات کر رہا ہوں. کہیں شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے، کہیں شیطان کو کم موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا سورہ نور میں اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، سلام کر کے داخل ہونا ہے. اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جب تک اجازت نہ لے لو، جب تک سلام نہ کر لو
اس وقت تک اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو. اور اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں بیوی بچے ہیں. اپنی بیوی اور بچوں کے گھر میں انسان، اپنے گھر میں انسان بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے. کسی دوسرے گھر میں انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، جب تک اجازت نہ لے لے، جب تک سلام نہ کر لے. اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے. اگر آگے سے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو اسے واپس ہو جانا چاہیے. پھر اصرار کرنا اور وہاں کھڑے رہنا، یا خود داخل ہونے کی کوشش کرنا، یا گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنا اور طریقوں سے، یہ سارے طریقے اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر نے انہیں بلایا تو وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر کے گھر کا. حضرت عمر کو آواز نہ آئی یا مصروف تھے کہ وہ جواب نہ دے سکے. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو جب جواب نہ آیا تو واپس ہو گئے. بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں. تو وہ عرض کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، 3 دفعہ اجازت مانگنی چاہیے. اگر 3 دفعہ اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس آیا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. اگر تو آپ مجھ سے ڈر کے تو یہ بات نہیں کہہ رہے، گواہ لائیں. انہوں نے گواہ پیش کر دیا تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. تو پتہ لگا کہ 3 دفعہ اجازت لینی ہوتی ہے. اگر 3 دفعہ اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اب میں آیا ہوں، اب میں نے ضرور جو ہے وہ مل کر ہی جانا ہے اور میں نے گھر میں داخل ہونا ہی ہے. اگر کوئی بولے نہ بولے، کوئی اجازت دے نہ دے، تو میں گھر کے اندر، گھر کی چھت سے جھانک کر دیکھ لوں، یا میں گھر کے اندر خود داخل ہو جاؤں. اگر تو کوئی میدان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی پبلک پراپرٹی وغیرہ ہے، تو ایسی جگہوں میں تو ضرورت ہو تو پھر انسان داخل ہو سکتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے آگے. لیکن اگر وہ کسی کا گھر ہے اور اجازت نہیں ملی، انسان کسی صورت میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی اجازت نہ تمہیں ملے، تو اس میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر گھر والا شخص کہہ دے کہ میں ابھی مل نہیں سکتا، کوئی مجبوری ہے اس کی، گھر والے کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے. اگر وہ کہے لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے، دل میں زیادہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کوئی مجبوری ہوگی اس کی. اگر اجازت دے تو گھر میں جاؤ، اگر اجازت نہ دے، اگر کوئی آواز نہ آئے تو گھر میں داخل نہیں ہونا. اگر گھر والا کہہ دے کہ ابھی مصروفی کیا تھا، گھر والا جھوٹ نہ بولے. بچوں سے کہہ دو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. میں مل نہیں سکتا، میری مجبوری ہے. کوئی انسان کی پرائیویسی، 100 معاملات ہوتے ہیں، انسان سیدھا کہہ دے کہ میں نہیں مل سکتا حکمت کے ساتھ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اللہ کا حکم، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، دل صاف رہیں گے اس سے. جھوٹ بولنے سے معاملہ خراب ہوگا. اور اگر ایک بندہ نہیں مل سکتا لیکن بامر مجبوری بڑا تنگ ہو کر اپنے آپ پہ جبر کر کے وہ ملتا ہے، تو اس کے دل میں بعد میں آئے کہ دیکھو مجھے اپنے بھائی کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، یا وہ دل پہ جبر کر کے اجازت دے دے اور پھر وہ ٹینشن میں ہو اور اگلا مہمان جو ہے وہ کہے کہ جی میری تو صحیح مہمان نوازی نہیں ہوئی، تو وہ جو دل کے اندر بغض آئے گا اور وہ جو اختلاف آئے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اگر زیادہ مصروفیت ہے وہ کہہ دے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا، تو اگلے بندے کو بھی زیادہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی گھر والے کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک بندہ قریب سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، ایک بندہ دوسرے شہر سے آیا ہے، ان صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال اجازت ضروری ہے، سلام ضروری ہے. اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے. کیا پتہ گھر میں عورتیں ہوں اور پھر مسئلہ پیدا ہو، بے پردگی ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی شخص کے گھر کے درمیان میں جھانک لے اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے. گھر میں جھانکنا جائز نہیں ہے، کھڑکی سے جھانکنا جائز نہیں ہے، دروازے کی درز سے جھانکنا جائز نہیں ہے، دیوار کے اوپر سے جھانکنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک لے اور گھر والا غیرت میں آگے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اگر کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، اگر کوئی دیوار کے اوپر سے جھانک رہا ہے، کوئی کیمرہ کسی نے لگایا ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ کیا ہے تو گھر والا غیرت میں آ کر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. حل له ان يفقع عینہ حدیث میں آتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. چادر چار دیواری اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، وہ تقدس بحال رہے گا تو فحاشی شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع کم سے کم ملے گا. اپنے گھر میں انسان داخل ہو سکتا ہے، دوسرے کے گھر میں انسان اس طرح داخل نہیں ہو سکتا. اور اپنے گھر سے مراد میں نے بتایا بیوی بچوں کا جو اپنا گھر ہے اس میں، اپنی ماں کا گھر ہو، ماں باپ کا، وہاں بھی انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. بہن بھائیوں کا گھر ہو وہاں بھی انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت لینے کے احکامات دیے تو ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنی ماں سے بھی اجازت لو. اور عرض کرنے لگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لو. وہ پھر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں تو میں اجازت لوں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لو. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو عریاں دیکھو؟ اتنی آپ نے تاکید فرمائی. تو یہ اجازت اور اسلام کے احکامات پر عمل ہوگا تو یہ فحاشی اور یہ چیزیں کم سے کم ہوتی جائیں گی. تو تیسرا حکم اسلام نے اس حوالے سے دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں اپنی نظریں جھکائیں، اپنی نظریں پست رکھیں، اپنی نظریں کھلی نہ چھوڑیں. مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں. ہم اسلام کے ان احکامات تو عمل کرتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فحاشی بہت بڑھ گئی ہے، بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے. اللہ نے فحاشی کو روکنے کے احکامات دیے ہیں، وہ مقدمات اللہ نے قائم کیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان فحاشی اور ان چیزوں کی طرف رستے بڑھتے ہی نہیں ہیں آگے. یہ نظر سے کام شروع ہوتا ہے اور آگے پھر سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو مرد عورتوں کو نہ دیکھیں غیر محرم کو، اور غیر محرم عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں. صرف مردوں کو حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. جیسے مردوں کو حکم ہے ویسے عورتوں کو بھی حکم ہے. کوئی نبینہ صحابی کے بارے میں بات ہو رہی تھی ازواج مطہرات سے، تو ازواج مطہرات عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، وہ ہمیں تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا تم تو نبینہ نہیں ہو، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، تمہیں اپنی نظریں جھکانی ہیں. جس طرح مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے. ہم یہ اشتہارات دیکھیں ہر قسم کے بے پردہ، اور ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھیں جس میں ہر قسم کے سین موجود ہیں اور ہم کہیں کہ بے حیائی ختم نہیں ہو رہی، بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. نظروں کو جھکانا ہوگا. اور اللہ نے اس سلسلے کو تو ایسے ختم کیا ہے، اسلام کے نظر میں مردوں کا کام ہے گھر سے باہر، عورتوں کا کام گھر سے باہر ہے ہی نہیں. عورتوں کا اصل جگہ اور اصل ان کا گھر ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، عورتوں کو حکم دیا، ازواج مطہرات کو، اور ان کے وساطت سے تمام امت کی عورتوں کو حکم دیا عورتوں کا کام گھر کے اندر ہے، وہ گھر کے اندر رہیں، اشد مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے ضرورت کی صورت میں گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن پھر جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا ہوگا. پھر اپنے آپ کو چھپا کر حیا کے ساتھ نکلنا ہوگا.
سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جب وہ مدین گئے اور وہاں وہ نیک ایک بوڑھا شخص، اس کی 2 بیٹیاں مجبوری میں گھر سے نکلیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جب قصے بیان ہوتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ، بہت ضروری چیز ہو تو بیان ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کریم ان لڑکیوں کے چلنے کی کیفیت بیان کرتا ہے تو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، جب حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا جانوروں کو، باپ کو حیرانگی ہوئی کہ بچیاں تو پہلے تو لیٹ آتی تھیں تو آج جلدی آ گئی ہیں. سارے مرد فارغ ہوتے تھے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر، پھر یہ پلاتی تھیں حیا کے دائرے میں رہ کر، الگ ہو کر، مجبوری کی حالت میں. باپ بوڑھا تھا، بھائی کوئی تھا نہیں، تو بیٹیاں جب جلدی گھر میں آ گئیں اور باپ کو قصہ بیان کیا، باپ نے کہا کہ انہیں لے آؤ. تو ایک لڑکی وہ آئی اور قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلی تو حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اپنے آپ کو چھپا کر اور حیا کے ساتھ. عورتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں. اگر نکلنا ہے نماز کے لیے یا کسی اور کوئی مجبوری ہے تو پھر رستے کا درمیان عورتوں کے لیے نہیں ہے. درمیان میں مرد چلیں گے، عورتیں دیواروں کے ساتھ چلیں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیواروں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، علیکن بحافات الطریق، تمہارے لیے رستے کا درمیان نہیں ہے، تمہارے لیے رستے سائیڈ ہے تمہارے لیے. جب آپ نے یہ حکم دیا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ صحابیات ایسے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ جاتے تھے. تو یہ اختلاط مرد و زن کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر اشد مجبوری میں باہر نکلنا ہو تو حیا کے دائرے میں رہ کر، نظروں کو جھکا کر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے خطبے میں آگے بڑھاؤں گا سورہ نور کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے بے حیائی کو روکنے کے لیے، مقدمات کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بہترین احکامات دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.